السلام علیکم دوستوں، میں ہوں رانا افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری کا سفر۔ آج میں بات کروں گا برصغیر کے ایک عظیم پیدائشی جرنیل اور ایک گریٹ معاملہ فہم لیڈر شیر شاہ سوری کی۔ شیر شاہ سوری بیسیکلی بہار میں ایک سردار کے ہاں کام کرتا تھا، تو اس نے ڈیورنگ یہ مغیر کی طرف جا رہے تھے تو ایک شیر نے حملہ کر دیا تھا، تو اس نے اپنے سردار کو بچانے کے لیے اس شیر کو قتل کر دیا تھا، تو اس نے پھر اس کا نام جو ہے شیر خان رکھا تھا۔ بیسیکلی شیر شاہ سوری اس نے خود اختیار کیا تھا، اصل نام اس کا اس نے شیر خان رکھا تھا۔ بیسیکلی بابر نے جب بہار پہ حملہ کیا تو یہ موہان کی ریاست کی طرف سے سولجر تھا، تو بابر کو یہ بہت پسند آیا تو اس نے اس کو اپنی فوج کا ایک حصے کا کمانڈر بنا دیا تھا۔ لیکن جب ہمایوں آیا تو ہمایوں کمزور آدمی تھا، تو اس نے موقع غنیمت جان کر مغل ڈائنیسٹی جو ہے اس کو ختم کرنے کا تہیہ کر لیا، اور پہلی جو جنگ تھی جنگ چوسا، اس میں ہمایوں کو اس نے شکست دی، اور اسی جنگ میں ہمایوں نے گنگا میں چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی تھی۔ دوسری جنگ جو کنوج کی جنگ تھی، اس میں بھی اس کو بھاگنا پڑا تھا اس کو ہمایوں کو، تو یہاں پہ بھی اس نے گنگا میں چھلانگ لگائی تھی اور پھر اپنی جان بچائی تھی۔ جو پہلی اس نے گنگا جو بھاگا تھا چوسا کی جنگ سے، تو دریائے گنگا میں جب یہ گرا تو اس کو نظام سکا نے بچایا تھا، جس نے بعد میں چمڑے کے سکے بھی چلائے تھے۔ اور دوسری جو جنگ تھی کنوج میں، اس میں اس کو بچایا تھا شمس خان نے، تو لہٰذا دونوں جنگوں میں اس کو لوگوں نے بچایا۔ اس کے بعد ہمایوں کی گرپ ٹوٹلی کمزور ہوئی اور اس کو برصغیر چھوڑ کر ایران بھاگنا پڑا۔ شیر شاہ سوری کے دو چار کارنامے بہت کمال ہیں۔ ایک تو یہ جو جی ٹی روڈ تھی، اس کی اس نے ریسٹوریشن کرائی، جگہ جگہ اس نے باولیاں بنائی ہندوؤں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، لہذا اس نے کوکما مقرر کیے جو ان کو کھانا مہیا کیا کرتے تھے۔ یہ جو پٹوار سسٹم ہے، زمین کا خسرہ نمبر، یہ اسی کا جو ہے شروع کیا ہوا، اور پورے برصغیر کی زمینوں کی اس نے پیمائش کرائی اور خسرہ نمبر لگائے۔ شیر شاہ سوری بیسیکلی جب کلنجر کے قلعے کو فتح کر رہا تھا تو 3 دن سے محاصرہ جاری تھا۔ ادھر سے راجہ کیرت سنگھ بمباری کر رہا تھا، اور ادھر سے یہ اپنی فوجوں کو حکم دے رہا تھا کہ قلعے کے اوپر بھرپور بمباری کی جائے۔ اچانک ایک گولہ دیوار سے ٹکرا کے ریورس ہوا، اور وہ آرسنل جہاں برود خانہ پڑا ہوا تھا وہ پھٹ گیا، اور شیر شاہ سوری کی جو رائٹ سائڈ تھی یہ ساری ڈیمیج ہو گئی اور یہ گر پڑا۔ جو قلعہ تھا وہ اگلے دن فتح ہو گیا، اور راجہ کیرت سنگھ جو ہے وہ قلعے سے بھاگ نکلا۔ لیکن اس کے جو دماد تھا عیسیٰ خان حاجب، اس نے راجہ کیرت سنگھ کو 300 ساتھیوں کے ساتھ انترا نامی گاؤں تھا وہاں سے پکڑا، پھر کلنجر قلعے میں لا کے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اور یہ جو خوشخبری تھی قلعہ فتح ہونے کے لیے، یہ اگلے دن اس کو شیر شاہ سوری کو سنائی گئی، تو جب اس کو بتایا گیا کہ قلعہ فتح ہو گیا تو یہ بہت خوش ہوا، اور ٹھیک فتح کی نویز سننے کے بعد یہ اس دنیا فانی سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے عادل شاہ، جس نے اسلام شاہ کے نام سے حکومت کی تھی، اس کی ڈیڈ باڈی کو ساسارام بہار پٹنہ میں شفٹ کیا، اور وہاں پہ اس کے شان ایک خوبصورت مقبرہ بنایا جو آج بھی قابل دید ہے اور بہت خوبصورت مقبرہ۔ اس نے شیر شاہ سوری نے ٹوٹل 5 سال حکومت کی تھی، 1540 سے لے کے 1545 تک، اور اپنے جانشینوں کے لیے بہت خوبصورت، بڑی مضبوط اور مستحکم حکومت چھوڑ کے گیا۔ لیکن اس کے جانشین جو ہے وہ اس جیسے وہ جو لائق نہ نکلے، اور ٹھیک 10 سال کے بعد جو سوری ڈائنیسٹی تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور اس طرح ایک عظیم پیدائشی جرنیل کی رکھی ہوئی بنیاد کو اس کے جو نالائق جانشین تھے وہ سنبھال نہ سکے، اور ہمایوں نے دوبارہ ریوائول حاصل کیا، اور 1556 میں سکندر سوری جو کہ دماد تھا اس کو بیٹل آف سرہند میں شکست دینے کے بعد دوبارہ مغل ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی، اور اس طرح ایک عظیم جرنیل کی بنائی ہوئی جو ڈائنیسٹی تھی اس کو ہمیشہ کے لیے دوبارہ ہمایوں کے ہاتھوں اس کو جو ہے وہ شکست کھانی پڑی۔